بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 24ویں تراویح مکمل کی، لیکن تفسیر ہم لوگ انشاءاللہ 21ویں پارے کی سنیں گے۔ 21واں جو پارہ ہے، اس کی پہلی آیت اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن تمہارے اوپر اتارا جا رہا ہے اور جو قرآن تمہارے اوپر نازل کیا جاتا ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا جاتا ہے، اور نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کو قائم کرو۔ یعنی سوچو، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی زندگی میں کبھی نماز بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ اور کیوں فرمایا نماز کو قائم کرو؟ اس لیے آگے اس کی وضاحت کی کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں سے، برائیوں سے روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد کا سب سے بڑا اگر کوئی ذریعہ ہے وہ یہی نماز ہے۔ نماز تمام اذکار سے افضل ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی بھی ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو سارے ہی اذکار وہ خود بخود اس کی زبان پہ آ جاتے ہیں۔ سارے اذکار، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی تحمید بھی ہو جاتی ہے، تسبیح بھی ہو جاتی ہے، تکبیر بھی آ جاتی ہے، سارے اذکار۔ اس لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، جو حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ اللہ کی جو آیتیں ہیں ان کی تلاوت کیا کرو، یہ ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی قرآن پاک کے تلاوت کا اہتمام کریں۔ ایک تو ہوتا ہے قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، اور دوسرا ہوتا ہے قرآن پاک کو سمجھنا۔ قرآن کے الفاظ، چونکہ ہم لوگ عجمی ہیں، ہم لوگ عرب نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ کو عرب سمجھ سکتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے مجھے یاد ہے، میں جب حج کے لیے گیا تھا، ایک عرب، وہ مراکش کے رہنے والے تھے، بیت اللہ کے اندر، رات میں میرے خیال سے 2:30-3 بج رہے تھے، ان سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ ہم لوگ عربی میں بات چیت کرنے لگے، آپ کہاں کے، آپ کہاں کے۔ اب دیکھو عرب جو ہے وہ قرآن کو کیسے سمجھتے ہیں۔ وہ جو عرب تھا، ہمارے ساتھ میں ایک حافظ صاحب بھی تھے، بولے آپ؟ بولے میں حافظ قرآن ہوں۔ وہ عرب نے کہا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اب وہ حافظ صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ انہوں نے جیسے ہی تلاوت شروع کی، بیت اللہ ہمارے سامنے ہے، ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عرب دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پہ پورے آنسو آ گئے۔ وہ حافظ صاحب کا رکوع مکمل ہونے سے پہلے اس کی آنکھوں سے جو ہے آنسوؤں کی دھار لگ گئی۔ کیوں لگی بھائی آنسوؤں کی دھار؟ اس لیے کہ قرآن بھی عربی میں ہے، وہ قرآن کو سمجھنے والا عرب ہے، اس لیے اس کے سمجھ میں آیا کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ ہم بھی سالوں سے یہ رکوع سنتے آ رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پتہ ہی نہیں ہے ہم کو اس کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں اور اللہ ہم سے کیا بول رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے ہم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ عجمی ہیں، عربی سمجھ میں نہیں آتی، ہم لوگوں کو خالی الفاظ پتہ ہے
اس کے لیے جب تک ہندوستان کا مسلمان اور عرب ملکوں سے باہر کا مسلمان قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں نہیں پڑھے گا، اس کو قرآن کی روشنی نہیں ملے گی۔ بھلے لاکھ قرآن کے مسابقے کر کے قرآن کی ہا اور خا کو صحیح کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ ہا اور خا کا مطلب اس ہندوستان کے عجمی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہو۔ کیا فائدہ ہے؟ خالی قرأت کے اوپر ہمارے یہاں پہ زور دیا جاتا ہے، ہا ایسا نکالو اور قوف ویسا نکالو، حروف تو صحیح نکل رہے ہیں، پیچھے سننے والے بھی جھوم رہے ہیں، لیکن ارے فائدہ کیا ہے جو پیچھے والوں کے عقل کے اوپر وہ الفاظ کا اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ پیچھے والوں کو کب فائدہ ہوگا؟ جب پیچھے والے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور قرآن کی تفسیر کو بھی سنیں گے یا قرآن کے تفسیر کو سمجھیں گے۔ یاد رکھو، ہماری ہر مسجد کے اندر جس طریقے سے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک وقت میں قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک کی تفسیر ضروری ہے۔ جب تک قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہمارے مساجد میں نہیں پڑھا جائے گا، ہم 70 سال تک قرآن پڑھتے رہیں گے، لیکن قرآن ہمارے سمجھ میں آئیں گا کیا بھائی؟ نہیں آئیں گا۔ مجھے بتاؤ نا، کتنے سالوں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے ہوں گے، بولے میرے رمضان میں 10 قرآن ختم ہو گئے، 15 قرآن ختم ہو گئے۔ ارے بھائی 15 قرآن ہو گئے صحیح بات ہے، لیکن وہ 15 میں سے 15 لفظ بھی آپ کے سمجھ میں آئے قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اصل جو ہے، اصل وہ یہ ہے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں بھی آنا چاہیے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر دیکھو انسان کی حالت کیسے ہوتی ہے۔ یہ جو عرب ہے، عرب بھلے ہی یہ کیسے بھی ہوں گے، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو توحید عطا فرمائی ہے، توحید، ایمان جسے کہتے ہیں، کیا جسے کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، ایمان، توحید۔ یہ عرب بھلے کیسے بھی ہو، کیسے بھی رہتے ہوں گے، لیکن یاد رکھو کچھ چیزیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، توحید، ان کے اندر ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ملیں گی آپ کو۔ رتی برابر بھی شرک اور رتی برابر بھی اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان عربوں کے سامنے۔ توحید کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے ان کے سامنے، اور توحید کی وجہ سے دین جو ہے، دین ان کے زندگیوں میں آپ کو لگتا ہوگا یار یہ عرب تو داڑھی نہیں رکھتے، یہ عرب تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں۔ یاد رکھو وہ اپنے خوشی سے نہیں پہنتے، مجبوری سے پہننا پڑتا ہے۔ کیسے پہننا پڑتا ہے بھائی؟ ہاں، جو داڑھی بھی ہم لوگوں کو لگتی ہے نا، وہ مجبوریاں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا مجبوریاں ہیں۔ تو اس وجہ سے، ورنہ آپ دیکھو اللہ نے ان کو جو توحید عطا فرمائی ہے، رتی برابر بھی آپ کو شرک نہیں ملے گا، اور برداشت بھی نہیں کرتے وہ لوگ شرک کو۔ جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر ہم بھلے ہی کتنی بھی بڑی بڑی باتیں کرنے دو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، سب ہونے دو، لیکن جب اپنے خود کے اوپر بھی اگر حالات آ جاوے، گھر کے اندر کوئی کم زیادہ بیمار ہو جائے، تو ہمارے بھی عقیدے ڈگمگا جاتے ہیں۔ بولے یار میں نے سنا تھا وہ فلانے گاؤں کے اندر ایک عامل صاحب ہے بول کے، نہیں میں سوچ رہا اگلے جمعرات کو ان کے پاس جا کے آنا بول کے۔ کتنی بھی باتیں ہونے دو اللہ سے ہونے کی، لیکن جب حالات کا شکار ہوتا ہے، میرے کو یار رات میں عجیب عجیب آوازیں آ رہے، بولے میں نے سوچا اب اگلے بدھ کو جو ہے نا ایک عامل صاحب کو گھر لا کے بتانا بول کے۔ نہیں گھر بکرا نہیں بولے ہمارا، نہیں میرے کو لگ رہا کسی نے تو بھی کچھ تو بھی کیا ہوگا۔ یہ شرک آپ کو ہم ہندوستان والوں کے اندر بالکل ملے گا۔ اچھوں کو دیکھا ہوں میں نے ہندوستان کے اندر، شرک فوراً آ جاتا ہے کہ شاید اس سے کچھ ہو رہا ہوگا، شاید اس سے کچھ ہو رہا ہوگا، یا یہ بابا کچھ کر دیں گے، یا وہ بابا کچھ کر دیں گے، یا فلانے کے لیمبو ہری مرچی سے میرا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ یہ ہندوستان کے کتنا بھی اچھے سے اچھا بولنے والا ہو اور بڑے سے بڑا ایمان والا ہو، آپ کو کبھی نہ کبھی اس کے اندر ملے گا یہ، لیکن عربوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ خالص وہ بات کرتے ہیں تو کس کی بھائی؟
ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک عرب کے ساتھ میرے دوست ہے، ایک ملک کے اندر گورنمنٹ آفیسر ہے، بڑے انجینئر ہے، ہم لوگ ایک میٹنگ کے لیے گئے ایک جگہ پر غیر ایمان والے کے پاس۔ غیر ایمان والا بڑے کمپنی کا مالک تھا۔ وہاں پر ہم لوگ گئے تو وہ عرب جو ہے انہوں نے کچھ تصویریں دیکھی کچھ جانوروں کی۔ وہ تصویریں دیکھنے کے بعد وہ عرب نے ان سے سوال کیا، ان سے کہ یہ تصویریں کائے کے لیے ہے، یہ جو اسٹیچو وغیرہ یہاں پر ہے وہ کائے کے لیے ہے؟ وہ جو غیر ایمان والا تھا اس نے جواب دیا کہ بھائی ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ عرب نے کہا کہ اپنی بزنس کی ڈیل کو بازو میں رکھو۔ ارے تمہارے جیسا آدمی، بولے آپ نے امریکہ سے MBA کی ڈگری لی ہوئی ہے، کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہو، تمہارے دماغ میں سے ابھی بھی یہ گیا نہیں ہے کیا؟ بولے اس نے، وہ عرب نے جو ہے اس انسان کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے کہا، اس عرب نے اس کے سامنے پوری توحید کی اور ایمان کی بات رکھی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کیا ہوتی ہے، اللہ کیا ہوتے ہیں۔ تو عرب جو ہے، عرب میرے محترم بزرگوں، شرک رتی برابر بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ عرب قرآن کو کیا کر کے پڑھتے ہیں بھائی؟ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ہمارے اندر جو یہ لیمبو ہری مرچی بیچ میں آ جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس کے بعد آگے نماز، جو قرآن میں دوسری چیز فرمائی، واقیم الصلاۃ۔ آپ کسی بھی عرب کو دیکھو، چاہے وہ عرب اس ملک کا بادشاہ ہو، اس ملک کا وزیر ہو، اس ملک کا غلام ہو، اس ملک کا نوکر ہو، وہ اپنے ساتھ میں سفر کے اندر 3 چیزیں سب سے پہلے رکھیں گے، اس کے بعد باقی سفر کا سامان رکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز قرآن پاک، دوسری چیز جا نماز، اور تیسری چیز تسبیح۔ یہ آپ کو ہر عرب کے پاس میں ملیں گی۔ یعنی مسلمان کی پہچان انہوں نے یہ 3 چیزوں کو رکھا ہے، جا نماز، قرآن پاک اور تسبیح۔ اور ان کی نماز اور ہماری نمازوں میں فرق یہ ہے کہ عربوں کے نزدیک ہر نماز کا جیسے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے وہ فوراً وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر چاہے وہ روڈ پر ہو، پھر چاہے راستے پر ہو، بس اسٹینڈ پر ہو، ایئرپورٹ پر ہو، کہیں پر بھی ہو، سب سے پہلے کیا کریں گے بھائی؟ وہ نماز پڑھیں گے۔ جا نماز آپ کو ہر ایک کے پاس ملیں گی۔ میں نے خود دیکھا ہوں، مکہ مکرمہ کے اندر ہم لوگ ایک راستے سے سفر کر رہے تھے اور اتفاق سے مغرب کی اذان کی آواز شروع ہو گئی۔ وہ ڈرائیور نے روڈ کے بازو میں گاڑی کھڑے کر دیا، اور نماز ہم نے کہاں پڑھے ہوں گے؟ دونوں روڈ کے بیچ میں جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے نا، دونوں روڈوں کے بیچ میں جو ڈیوائیڈر ہوتا ہے، فوراً وہاں پہ جا نماز بچھائے۔ وہ اذان ختم ہونے کے پہلے تک تو ہم لوگ بیٹھ گئے تھے وہاں پر، جیسی اذان ختم ہوئی ویسی رکعت باندھ کر مغرب کی نماز ادا کی گئی، اور مغرب کے بعد پھر جا نماز لپیٹ کے جو ہے گاڑی میں رکھ کے روانہ ہو گئے۔ پتہ یہ چلا عربوں کے نزدیک جہاں جگہ ملیں گی پاک، پہلا کام نماز پڑھنے کا وہ لوگ کرتے ہیں، اور اول وقت کے اندر ہر نمازیں ان کے نزدیک ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ان کی زندگیوں میں جو ہے میرے محترم بزرگوں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم لوگ بھی قرآن کو کیسا پڑھیں گے بھائی؟ سمجھ کر پڑھے، ترجمے کے ساتھ میں پڑھے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھے، تاکہ ہم کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ سکیں۔ اور آگے جو فرمایا کہ بے شک نماز وہ تمام بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ یہ بات تو میرے محترم بزرگوں 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، لیکن میں آج کے زمانے میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے کر بتا سکتا ہوں۔ بہت سارے شرابی، بہت سارے جواری، بہت سارے بے دین وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، صرف نمازی بن گئے۔ اللہ نے یہ تمام برائیوں سے ان کی حفاظت فرمائی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی ہمارے یہاں پر ہوتا ایسا ہے، اکثر لوگ جو سدھرتے ہیں وہ یا تو چلے میں جانے کے بعد سدھرتے ہیں، 4 مہینے جانے کے بعد میں بھی سدھرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسوں کی بھی ہے جو صرف نمازی بن گئے، اور نماز کی برکت سے اللہ نے کیا بنا دیا ان کو؟
دیندار بنا دیا۔ ایک ساتھی، ہم لوگ اکثر ملاقات کے لیے جاتے تھے، وہ بیچارہ نماز کو نہیں آتا تھا، اور اکثر جب بھی جاتے تھے وہ فل نشے کی حالت میں ہوتا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ گشت میں نکلتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز میں میں نے دیکھا وہی ساتھی کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نماز سے فراغت کے بعد چائے پینے کے لیے گئے۔ ارے میں نے کہا بھائی صاحب بہت خوشی ہو گئی ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر، ایسا کیا آپ کے زندگی میں واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دکان پہ آتے تھے، آپ کے مکان پہ آتے تھے ملاقات کو، تو آپ نماز کے لیے نہیں آتے تھے، اور اب ایسا کیا ہو گیا آپ کی زندگی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بغیر دعوت کے مسجد میں بھیج دیا؟ بولے میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میری یہ جو زندگی ہے عیش و آرام کی، اگر اسی حالت میں میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے زندگی سدھارنے کا، اس لیے بولے میں نے فوراً غسل کیا اور انتظار کرتا رہا گھر کے اندر کہ جیسی ہی اذان ہوں گی میں نماز کو جاؤں گا۔ میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ساتھی میرے بہت عزیز دوست ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج اسی نوجوان کو اللہ نے کئی مسجدوں کا ذمہ دار بنایا ہوا ہے، صرف نماز کی برکت سے، اور کوئی کام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جو مسجد کو پکڑ لیا اور نماز کا عادی بن گیا، باقی کی تمام برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹومیٹیکلی اس کو محفوظ رکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام اور مرتبے پہ پہنچایا۔ اللہ نے کئی مسجدوں کے کام اس نوجوان کے ذریعے سے لے لی ہے۔ تو نماز معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے نماز سے پہلے ہماری زندگی کیسی بھی تھی وہ اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ کون معاف کرنے والے ہیں بھائی؟ ہاں، دنیا میں کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے جو دودھ کا دھلا ہوا ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ عیب ہے، لیکن جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اب اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، لیکن یاد رکھو ایک مرتبہ جب نماز کو لگ گئے اس کے بعد میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں اللہ کا وہ بندہ کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں چل سکتا۔ ایک نوجوان اپنے شہر کا نوجوان ہے، اس کو امریکہ لے کر گئے نوکری کے لیے، جاب کرنے کے لیے، اور بولے وہاں پہ تم کو ڈبل سیلری دیں گے، ایسا دیں گے ویسا دیں گے۔ اب اگر آپ وہ نوجوان کو دیکھیں گے، وہ میرا بہت عزیز دوست ہے، اور ایک زمانے میں جو ہے وہ میرا شاگرد بھی رہا ہوا ہے۔ وہ بالکل ایک دم کلین شیو، ایک دم اپ ٹو ڈیٹ رہنے والا، ایک دم نوجوان، لیکن صرف ایک صفت اس کے اندر، کائی کی صفت بھائی؟ نماز کی صفت، نمازوں کا اہتمام کرنے والا۔ اس کو لے کر گئے، اور وہاں لے جانے کے بعد اس نوجوان کو جو ہے وہ بڑے بڑے 5 اسٹار کروز چلتے ہیں، پانی کے اندر جو ہے جہاز چلتے ہیں، لوگ اس کے اندر عیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، 8 دن 15 دن کے لیے وہ سمندر کے بیچ میں چلتے ہیں۔ اس کو وہ کروز میں لے جا کر ان لوگوں نے بار کے اوپر بٹھا دیے لوگوں کو شراب پروسنے کے لیے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بولے بھائی میں مسلمان ہوں، میری شریعت کے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، اس کے بنانے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، اس کے برتن بنانے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے، پھر میں کیسے شراب پروس سکتا ہوں؟ اس نوجوان نے انکار کر دیا اور نوکری چھوڑ کے وہ واپس اپنے ملک انڈیا کو آ گیا۔ حالانکہ وہ نوجوان کے پاسپورٹ پر آج بھی امریکن گورنمنٹ نے 12 سال کا ویزا دیا ہوا ہے۔ کتنے سال کا بھائی؟ 12 سال کا۔ بولے نہیں بھائی، میرے ملک میں مجھے سنگل سیلری ملے گی چلے گا، لیکن تمہارے ملک کے اندر حرام کام کر کے مجھے ڈبل سیلری والی جاب نہیں چاہیے۔ مجھے آپ بتاؤ، وہ نوجوان ظاہری طور پر نہ کوئی عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ اللہ والا ہے، ایک سادہ سمپل نارمل نوجوان ہے، لیکن وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو شراب پروسنے سے روک دیا؟ کائی کی برکت ہے بھائی؟ تو قرآن میں 1450 سال پہلے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
اگر تم بڑے سے بڑے گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لو، اللہ یہ 5 وقت کے نمازوں کی اہتمام کی برکت سے ساری برائیوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ روم کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اٹلی میں کا روم ہے نا، وہ وہی روم ہے یہ بھی جو قرآن پاک میں سورت نازل ہوئی۔ اب آپ بولو، وہ روم یورپ کے اندر ہے اور اس کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا نازل فرمائی بھائی؟ سورت نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم۔ وہ روم کے نام پہ ہے یہ سورت، وہی اٹلی والا جو روم ہے۔ اور وہ روم جو ہے وہ یہ عیسائی قوم کا سب سے زیادہ مقدس مقام سمجھا جاتا ہے، اسی روم کو، وہیں پہ یہ لوگ جاتے ہیں۔ اور اس کے نام پہ اللہ نے قرآن میں کیوں سورت نازل فرمائی؟ اس لیے نازل فرمائی کیونکہ روم کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے اہل کتاب تھے، اور مسلمان بھی کون تھے بھائی؟ اہل کتاب تھے۔ اب اس زمانے میں جنگ ہو گئی روم والوں کے اور فارس والوں کے درمیان، لیکن فارس کے جو لوگ تھے وہ آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور رومی جو تھے وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی فکر کیا کرتے تھے اور رومیوں کے کامیابی کی دعا کیا کرتے تھے اور رومیوں کے کامیابی کی امید کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلاسا دیا اور آپ کو اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ہم غلبہ عطا فرمائیں گے تو رومیوں کو ہی عطا فرمائیں گے، یعنی روم کے رہنے والے لوگوں کو۔ تو اللہ کے نبی کو ان سے جو محبت تھی وہ کائی کی نسبت پر تھی بھائی؟ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، کہ یہ جو عیسائی، یہ جو یہودی ہے دنیا کے اندر، یہ بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کو کون مانتا ہے؟ مسلمان مانتے ہیں۔ ہمارا ان کا اختلاف صرف نبیوں کا اختلاف، جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمارے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آخری نبی۔ اور میں نے عیسائیوں کے فرقے بھی بیان کیے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے تھے کہ خود اللہ زمین پر آئے تھے، یہ لوگ مشرکوں میں شمار ہوں گے۔ اور جو یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے جن کو اللہ نے بھیجا تھا، یہ فرقہ بھی کن میں شمار ہوں گا بھائی؟ مشرکین میں ہوں گا۔ لیکن ایک تیسرا فرقہ جن کا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، وہ کوئی اللہ اور اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، امت کو سمجھا کے چلے گئے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے جو ہے ان اہل کتاب کا ذبیحہ بھی ہم مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اور ایسی کتابیہ سے نکاح بھی مسلمان کے لیے جائز ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ کے نبی کو فکر ہوتی تھی رومیوں کی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم تمام لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے۔ یہ اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس کے بارے میں یعنی کوئی بات واضح نہیں ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ وہ ایک مسلمان اور صالح انسان تھے، نیک انسان تھے جو لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ ان کی صفات اللہ نے بیان کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بیٹا سب کرنا لیکن اللہ کی ذات میں شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے اور بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے شرک سے روکا۔ اس لیے محترم بزرگوں، ہم لوگوں نے بھی چاہے وہ ذات ہو یا صفات ہو، اس میں شرک سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے وصیت کی،
ववस्सैना अल इंसान हमलतहु उम्मुहु वज़अतहु, ये जो पूरी आयत है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इसके अंदर लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बेटे से कि अपने माँ बाप का हमेशा अदब और एहतराम करना, इसलिए कि तुम्हारी माँ 9 महीने तक तुमको अपने हमल में संभालती है और पैदा होने के बाद 2 साल तक दूध पिलाती है। कितने साल तक भाई? 2 साल तक दूध पिलाती है। और वो 2 साल दूध पिलाने के बाद में भी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की परवरिश करती है, उनको बड़ा करती है। इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी बनती है वो किसकी फरमाबरदारी करे? माँ बाप की फरमाबरदारी करे। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सबसे ज़्यादा औलाद से अगर कोई परेशान है तो आज के माँ बाप हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर किसी को पहुंचा रहा है कोई, तो वो औलाद अपने माँ बाप को पहुंचा रही है। हमारे ज़माने में माँ बाप परेशान हैं आज की औलादों से। उसकी वजह यह है, कई लोग हैं ऐसे, कई लोग अभी ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में जब ऐसे मुस्तहिकीन को हम तलाश करते हैं कि भाई उनको कुछ सदका दे, कुछ ज़कात दे, तो पता चलता है कि बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पता चलता है कि बेटा माशाअल्लाह अच्छा खाता कमाता है, फिर माँ क्यों सदका ज़कात मांग रही है? पता चला कि बेटा अपनी बीवी और अपनी फैमिली के साथ में अलग रहता है, माँ बाप से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। माँ या तो लोगों के घरों में बर्तन धो के पेट भरती है या तो फिर भीख मांग के अपना घर चलाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आज आम हो चुका है मोहतरम बुजुर्गों। मुझे इसीलिए आज के नौजवानों पे गुस्सा आता है। मैं जब इन नौजवानों को देखता हूँ, इनके पास होटलों में बैठने के लिए टाइम है, इनके पास यार दोस्तों के लिए टाइम है, इनके पास पार्टियां करने के लिए टाइम है, रात रात भर जगने के लिए टाइम है, लेकिन अगर वक्त नहीं है, किसके लिए नहीं है? माँ बाप के लिए नहीं है। बाप ने 2 से 3 बार अगर फ़ोन कर दिया और बेटा दोस्तों के मजलिस में है, अरे क्या लगा के रखे? बोले यार तुमने घड़ी घड़ी अपना फ़ोन लगा रहे, मेरे को एक ताना बच्चा समझे क्या मुझे? हाँ, क्या मेरे को पकड़ने वाले पकड़ के लेके चले जाएंगे पिंजरे में डाल के? जब देखो जब फ़ोन लगा रहे, अरे बाबा मेरा एक बड़ा फ्रेंड सर्कल है, 15-20 दोस्त है, सब मेरी सुन के चलते, मेरे को ताना बच्चा समझ लिए बोले तुमने। हमारे नौजवान 2 से 3 बार बाप ने अगर फ़ोन किया तो, और वहीं अगर दोस्त के 1-2 मिस कॉल रह गए, अरे क्या गफूर भाई क्या बोल रहे थे? अरे माफ़ करना यार, वो हमारे बुड्ढे का फ़ोन आ गया था। बोले अरे यार तंग आ गया, बोले वो बुड्ढे से, मैं उसको 4 महीने जमात में भेजूंगा बोल रहा, तो जाऊंगा भी नहीं बोल रहा। बोले हज़रत, अरे जब देखो जब फ़ोन पे फ़ोन यार। ये आज के हमारे नौजवान हैं। ये माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, और माँ बाप के लिए टाइम नहीं होने की वजह से मैं आपको बताता हूँ, बॉम्बे जैसे शहर के अंदर एक अकेली औरत जो 20 करोड़ रुपये के फ्लैट में रहती थी, मतलब 10 करोड़ का एक फ्लैट था और दूसरा एक फ्लैट था उसका 10 करोड़ का, 20 करोड़ की मालकिन थी वो औरत, लेकिन बेटे के पास माँ के लिए टाइम नहीं होने की वजह से मैं आपको बताता हूँ वो बेचारी औरत का क्या हाल हुआ। बूढ़ी औरत, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आई हुई न्यूज़ है, ये पिछले साल की बात है। जो आप लोगों में से पढ़ते होंगे उनको याद आ जाएगा अभी मैं आगे जब सुनाऊंगा तो। बॉम्बे पुलिस को ओशीवरा इलाके में, अंधेरी के अंदर जो लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत एकदम पॉश एरिया है, एक एक फ्लैट 10-10 करोड़ का है। वहाँ पे किसी ने फ़ोन करा, बोले भाई मैं अमेरिका से आया हूँ मेरी माँ को मिलने के लिए, मगर मेरी माँ का जो दरवाज़ा है वो बंद है और माँ दरवाज़ा नहीं खोल रही है। पुलिस वाले आए वहाँ पे, पुलिस वालों ने और वो लड़के ने मिलके, जो अपनी माँ को मिलने के लिए अमेरिका से आया था, दरवाज़ा खोले। खोलने के बाद में देखे तो पूरे घर में बदबू फैली हुई है, और जब वहाँ पे गए बिस्तर के ऊपर, आपको सुन के हैरत होंगी, वहाँ पे माँ नहीं थी, बिस्तर पे माँ के हड्डियों का ढांचा था।
कंबल ओढ़ के, आधी कंबल ओढ़ा हुआ, हड्डियों का ढांचा वो माँ के पेट में का भी ख़त्म हो गया, ऊपर का चमड़ा भी ख़त्म हो गया, गोश्त भी ख़त्म हो गया, खाली हड्डियों का ढांचा है और वो कंबल ओढ़ के पड़ा हुआ है। पुलिस वालों ने बेटे से पूछे, अमेरिका वाले बेटे से, बोले तुम अमेरिका से आए हो, कितने साल के बाद आए? बोले मैं 2 साल के बाद आया हूँ। माँ से आखिरी मर्तबा कब बात हुई थी? बोले तकरीबन 1-1.5 साल पहले बात हुई थी बोले माँ से। उसके बाद से मैंने माँ का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया, इसलिए कि माँ जब भी फ़ोन करती थी वो यही बोलती थी कि बेटा तेरे को अमेरिका में जाके रहने की क्या ज़रूरत है, 10 करोड़ का फ्लैट है अपना, उसको अगर किराए से दिए 1.5-2 लाख रुपये महीने का किराया आएगा, तू यहाँ बैठ के मेरे साथ में खा घर पे रह के, और अगर तेरे को अमेरिका में ही रहने का है तो मुझे भी लेके चल, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो वो बेटा जो अमेरिका में था उसने बोला यार ये बुड्ढी ने तंग करके रख दी, बोले जब फ़ोन कर रही बोल रही या तो यहाँ पे आओ नहीं तो मुझे लेके जाओ, उससे अच्छा है ये फ़ोन को ब्लॉक लिस्ट के अंदर डाल दो। बेटे ने माँ का फ़ोन ही ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया, वो फ़ोन आ ही नहीं सकता उसके बाद में। और वो माँ बेचारी बेटे को फ़ोन कर करके और ना ही बेटे के पास में टाइम बाद में माँ की खैर खैरियत पूछने के वास्ते में। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब बेटे को माँ का कई महीनों तक फ़ोन नहीं आया तो बेटे ने ही सोचा चलो ज़रा जाके इंडिया जाकर आएंगे बोलकर, और यहाँ आके देखे तो वो 20 करोड़ के फ्लैटों की मालकिन वो औरत बेचारी अपने बिस्तर के ऊपर मरकर हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम मुसलमानों का भी हाल है, ख़ास तौर पे ये जितने नौजवान सुनने वाले हैं, याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप की खुशी में ही किसकी खुशी है भाई? अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की खुशी है। माँ बाप के आंखों से अगर आंसू बहेगा अल्लाह पूरी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देंगे। कमाओ कितना कमाते तो, बनाओ कितनी बिल्डिंगें बनाते तो, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर माँ बाप नाराज़ हो गए कुछ फ़ायदे का नहीं है। इसलिए कोशिश करने का माँ बाप को हमेशा कैसा रखने की? खुश रखने की। कुरान में आगे फरमाया बुढ़ापे में आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है, बूढ़े लोग चिड़चिड़ापन करते, तो अल्लाह ने यह भी फरमाया कि उफ़्युम वला तनहरहुमा, उनके सामने उफ मत करो, उनको झिड़को मत बुढ़ापे में अगर वो बड़बड़ भी कर रहे। और मैं आपको बताता हूँ बुढ़ापे में कैसी हालत होती है। मेरे एक दोस्त वो यहीं जॉब किया करते थे, उनको 1.5 लाख रुपये महीना तनख्वाह थी इंडिया के अंदर, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त। लेकिन उनके वालिद साहब जो थे वो बिल्कुल अपने खेड़े गाँव के, एकदम सादे सिंपल जैसे अपने गांव के लोग होते हैं, सेम उनके वालिद साहब वैसे थे, और एकदम चिड़चिड़े हज़रत थे। वो जब भी यहाँ आते थे तो उनको इस बात की कोई परवाह नहीं रहती थी कि बेटा कितना बड़ा इंजीनियर है, कौन से कंपनी में काम करता है, वो सबके सामने कुछ भी बोल देते थे बेटे को। लेकिन मैंने वो बेटे की फर्मा बरदारी देखा, वो इंजीनियर बेटा जो 1.5 लाख रुपये महीना जिसकी तनख्वाह थी, अपने बाप के सामने उफ भी नहीं बोलता था। इतनी फर्मा बरदारी वालिद साहब की। उनके वालिद साहब 10 लोगों के दरमियान, बेटे को पहले बोलते थे मैं यहाँ पे 2 दिन रहूँगा, मेरा बस का टिकट 3 दिन के बाद का बुक करो। अब वो बेटे ने 3 दिन के बाद का बुक कर दिए। अब ये बेटा जो है दोस्तों के साथ, जो एकदम बड़े बड़े हायर एजुकेटेड है, उनके साथ में खड़ा हुआ है, तो वालिद साहब आते थे और उसका नाम लेके चिल्लाते थे, अरे तूने मेरा टिकट कितने दिन का बुक करा? बोले तुमने बोले थे ना 3 दिन बाद का। नहीं अब भी कैंसिल कर उसको, मुझे अब भी जाने का है। बोले मुझे अब भी छोड़ के चल, बस स्टैंड पे छोड़ निकल। बोले मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरे को घबराहट हो रही। बोले यहाँ पे अब वो बेटे का मकाम मर्तबा देखो, क्योंकि बुढ़ापे में आदमी करता है। अब हमारे ज़माने का अगर कोई नाफरमान नौजवान रहे तो वो बोलेंगे बाप को भाई तुम गाँव में ही रहते जाओ, यहाँ मत आते जाओ हमको सताने के लिए। लेकिन ये हमारे दोस्त इतने फर्मा बरदार, वैसी हालत में भी वो अपने वालिद का उसी टाइम पे टिकट बुक करके, यानी इतनी अहम मीटिंग चल रही उसको कैंसिल करके, अरे भाई ठीक है अभी तुम लोगों को मैं कल मिलता हूँ या कल देखेंगे, हमारे अब्बा का अभी तकाजा है, उनको ज़रा बस स्टैंड पे छोड़ के आता हूँ। उनको गाड़ी लेकर निकल के बस स्टैंड पे छोड़ के। क्यों? बोले दोस्तों से भी बड़ा मकाम और मर्तबा किसका है?
باپ کا مرتبہ ہے، بولے میرے والد کا مرتبہ ہے، یہ عزت باپ کی۔ اب وہ حضرت کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن میں نے دیکھا ہمارے وہ دوست کو والد کی یہ فرما برداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عزت میں، ان کے مقام اور مرتبے میں کمی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پرموشن پہ پرموشن عطا کیا، اور آج وہ کلاس 1 کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس کی برکت سے بھائی؟ ماں باپ کی فرما برداری، برداشت کرنے کا۔ کیا کرنے کا؟ ماں باپ کو برداشت کرنے کا۔ ہمارے زمانے کی مائیں بیچاری ہوتی ہے، ان کی زبان میں تھوڑی تیزی ہوتی ہے، ترشی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، لیکن اپنی ماں ہے اس کو برداشت کرنے کا۔ باپ ہے اپنا، بڑھاپے میں ہوتا ہے، برداشت کرنے کا۔ اس برداشت پر اللہ جو عطا فرمائیں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ان کی اسی کڑوی کسیلی کے طفیل میں ہماری دنیا اور آخرت کو سنواریں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کون سے گاؤں کی جماعت ہے آپ کی؟ کام شیٹ اچھا، 2 مہینے کے پاس جی 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 جی، ماشاء اللہ۔ مجبور ہے بولنے کا تھا نا۔